وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں تیسری جگہ فرمایا حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا. ماں کے حمل کی مدت، حملہ عورت کے حمل کی مدت، اور دودھ چھڑانے کی پلانے کی مدت 30 مہینے ہے. یہاں اللہ نے دو چیزوں کی مدت کو بیان کیا ہے، حمل کی اور دودھ پلانے کی. دونوں کی مدتوں کو جوڑ کر کتنا بتایا ہے؟ 30 مہینے. حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. آئے امیر المومنین، اس 30 مہینے میں 24 مہینے اگر دودھ پلانے کے ہوئے، دودھ پلانے کے اگر 24 مہینے ہوئے تو حمل کی اقل مدت کتنی ہوئی؟ 30 میں سے آپ 24 نکال دو تو کتنے بچے؟ 6. حضرت علی نے کتنی آسانی کے ساتھ سمجھا دیا کہ اگر دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال اگر نکال دو 30 میں سے 24 مہینے اگر آپ نکال دے تو کتنے بچے گا؟ 6. یہ حمل کی اقل مدت ہے، یعنی 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہوگا تو ناجائز ہوگا، اور 6 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ جائز مانا جائے گا، وہ حلال مانا جائے گا. حضرت عثمان غنی نے اس دلیل کو سننے کے بعد فوراً رجوع کرتے اور اس آدمی کو بلاتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر اس کو سمجھاتے اور کہتے ہیں تیری بیوی نے جائز بچہ پیدا کیا ہے، اس عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا. پھر حضرت عثمان بار بار مسجدوں کے منبر پر تقریروں میں بار بار کہا کرتے تھے اگر علی نے مجھے قرآن کی آیت کو نہ سمجھایا ہوتا، علی نے مجھے بقرہ کو نہ بتایا ہوتا تو میں قاتل ہو جاتا. ایک عورت کا مرڈر، ایک عورت کا خون ہمارے ذمے آ جاتا، ایک عورت کا مرڈر، ایک عورت کا خون ہمارے ذمے چڑھ جاتا. اللہ تعالیٰ نے علی کے ذریعے مجھے خون کرنے سے بچا لیا. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت علی جیسی شخصیت اور غلط فتویٰ دے گئی، اور حضرت علی نے جب قرآن کی آیتیں سنائیں تو وہ فوراً مان گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، یہی صحیح مسئلہ ہے. وہ حضرت عثمان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس عورت کو قتل کرنے کا، رجم کرنے کا فتویٰ صادر کر چکے تھے، وہی عثمان یہ کہہ رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں قاتل ہو جاتا. ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اسی کو کہتے ہیں سلفیت. قرآن کی آیت آ جانے کے بعد، صحیح فرمان آ جانے کے بعد آدمی اپنی ضد پر قائم نہ رہے بلکہ اپنی ضد کو چھوڑ دے، اور جو قرآن و حدیث کے اندر جو صحیح بات ہے اسی کو مان لے، اسی کو تسلیم کر لے. میرے بھائیوں، آج جو ہمارے اس مسلمانوں میں جو اتنے فرقے اور اتنی جماعتیں جو بن چکی ہیں، اگر آج ان کو ختم کرنا چاہیں تو یہ فوراً ختم ہو سکتی ہیں، بشرط یہ کہ یہ معیار بنا لیں، یہ سوچ لیں، یہ تصور کر لیں بس کہ ہمیں سب کی بات کو سننا ہے، لیکن جب اختلاف ہوگا تو ہمیں قرآن اور حدیث سے ہی مسئلے کو حل کرانا ہے. اللہ اور اس کے رسول جو کہیں گے ہم مان لیں گے، قرآن میں جو لکھا ہوگا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، حدیث کے فرمان کو ہم مان لیں گے. میرے بھائیوں، یہاں ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں. بحیث البشر کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. شاید آپ نے بخاری شریف کا یہ واقعہ سنا ہو، اور نہ سنا ہو تو آج میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس واقعہ کو سنیے اور غور سے سنیے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے. جب یہ لوگ نبی تھے، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں سفر پر نکلی. 2 عورتیں سفر پہ نکلی. بخاری شریف کا واقعہ ہے. یہ XYZ کسی ملا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کا واقعہ ہم آپ کو نہیں سنا رہے ہیں. سنیے کیا فرمایا. 2 عورتیں کہیں جا رہی تھی اور دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا. دونوں عورتوں کا ایک ایک بیٹا تھا. ان دونوں عورتوں کا گزر صحرا سے ہوا، ایک جنگل سے ہوا. تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے دونوں عورتیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں. پھر نیند آ جاتی ہے، اپنے اپنے بچوں کو سلا دیتی ہیں اور دونوں عورتیں بھی سو جاتی ہیں.
جاء ذئب، ایک بھیڑیا آیا، ایک بھیڑیا آیا، اور وہ بھیڑیا آتے ہی ایک عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا. بھیڑیا تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے نا، ہمارے یہاں تو بھیڑیا کہتے ہیں، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم. لکڑا، جو بھی بولتے ہو، لکڑا لکڑی وہ آپ سمجھ لیجیے. بھیڑیا آیا اور جو جنگل میں نکلتے ہیں اور بکریاں بھیڑیوں کو پھاڑ دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو بھیڑیا بولتے ہیں. تو جازب نے بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا. حدیث کے الفاظ ہے اس نے اس بچے کو مار ڈالا اور اس کو کھا گیا. اب جب دونوں عورتیں بیدار ہوتی ہیں اور جب دونوں عورتوں نے اس بچے کو مرا ہوا دیکھا تو ان دونوں عورتوں نے بچے ہوئے بچے کو، جو بچہ بچا تھا، اس بچے پر اپنا دعویٰ کر دیا. جس عورت کا بچہ کھا گیا بھیڑیا، اس عورت نے اس عورت کے بچے کے بارے میں کہنا شروع کر دیا یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے دے. وہ کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے، تیرا کہاں سے آیا؟ تیرا بچہ تو بھیڑیا کھا گیا. دونوں میں اتنی لڑائی چلی، اتنی لڑائی چلی کہ ان دونوں کو جنگل سے باہر شہر میں لایا گیا اور ان دونوں کا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا. داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا. داؤد علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی، دونوں کی گفتگو سنی. ایک زیادہ بولنے والی ہے، جس کا بچہ بھیڑیا کھا گیا وہ زیادہ بولتی تھی، چل بولتی چلی گئی. اور جس کا بچہ تھا وہ بیچاری کم بولنے والی تھی. داؤد علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی تو جس کا بچہ بھیڑیا کھا گیا وہ بڑی تیز ترار تھی، بولتی چلی گئی اور ایسا لگا کہ کسی کا بچہ. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جیسے آج کل ہمارے صاحب ہیں کتنا شاندار جھوٹ بولتے ہیں اور بولنے میں بڑے ماہر ہیں. ان سے پہلے جو تھے وہ